اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے، کتا بھونکنا شروع کر دیا، دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے، آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے، کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے۔ اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے، پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ۔ حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ، اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا، اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے، سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے آ جاؤ۔ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا۔ اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں۔ اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو، پیدا تو اسی نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں۔ میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی، یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا، بہتوں کو برباد کیا، بہتوں کو گمراہ کیا، کئی کو کافر کیا۔ جو کفار و مشرکین ہیں نا، وہ صرف نفس کی سنتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے، ایمان ضرور لاتے۔ وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے، وہ نہیں آ پاتے اس طرف۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی۔ یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں، روح تڑپ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے، خواہشات کے خلاف جانے کے لیے، کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول۔ اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں، تنخواہ، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا۔ اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو، کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو، کبھی گھی کھا لو، کبھی روٹی کھا لو، شہد کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین
تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے۔ کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ۔ بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے، کہا یہ لیجیے آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیز و صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا، ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے، کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے، خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے۔ چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، ککم بھی لگا دیں گے، سب کر لیں گے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے، نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام۔ یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہے۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں۔ میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو۔ کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ۔ عزیزان گرامی وقار،
ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو. مسجدوں میں آ جایا کرو. جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں. خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر لو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں.